صوبائی وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ اقرا یونیورسٹی کی جانب سے جاب فیئر کا انعقاد ایک قابل تقلید عمل ہے اور دوسری سرکاری اور نجی جامعات کو بھی اس کی تقلید کرنی چاہیے۔ یہ ایک اچھی روایت ہے جس پر تمام طلبہ اور ان کے والدین کا خواب پورا ہو رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں ملازمتوں کی تعداد 3000 ہے، جو فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ سے کہیں زیادہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ آج آنے والے تمام طلبہ ملازمتوں کے حصول میں کامیاب رہیں گے۔ سرکار کے پاس جتنے وسائل ہوں کو نوکریاں دینی چاہیے لوگوں کو، لیکن جتنی بڑی ہماری آبادی اور خاص طور پہ جتنی بڑی تعداد میں نوجوان اس ملک میں ہیں، کسی بھی سرکار کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ تمام لوگوں کو روزگار دے سکے۔ جب ہم روزگار کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف سرکاری روزگار نہیں ہوتا۔ سرکاری روزگار کے ساتھ ساتھ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے مواقع پیدا کریں کہ لوگوں کو روزگار میسر آ جائے اور کچھ لوگوں کو نوکریاں ملیں، کچھ لوگوں کو ہم وہ ہنر سکھائیں، وہ تربیت دیں جس کے ذریعے وہ اپنا روزگار کر سکیں۔ تو اس پر ہم کام کر رہے ہیں اور وہ مستقل جب سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے ہم نوجوانوں کو ہنر بھی دے رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر جو بے روزگاری ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے، نوجوانوں میں بہت زیادہ ہے، اس کو کم کرنے کی کوشش کر سکیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اقرا یونیورسٹی کے زیر اہتمام جاب فیئر اور اسٹارٹ اپ ایکسپو کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ KDA کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے کاوشیں کر رہے ہیں اور نئے DG نہایت ہی محنتی اور قابل افسر ہیں۔ پاکستان کوارٹرز کے مکینوں کے مسئلے کو بھی انسانی بنیادوں پر دیکھنا چاہیے۔ جو پچھلی دفعہ بھی آپریشن ہوا تھا پاکستان کوارٹرز پر، وہ صوبائی حکومت کے علم میں نہیں تھا۔ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے نتیجے میں جو فیڈرل منسٹری ہاؤسنگ کی، چونکہ وہ اس کے اندر کافی تیز ہیں، تیزی سے کوشش کر رہے ہیں، تو انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور سپریم کورٹ نے احکامات جاری کیے اور ڈائریکٹلی جو ہے وہ پولیس کو استعمال کر کے یہ کوشش کی گئی۔ ہمارے علم میں یہ بات نہیں تھی، لیکن جب وہاں امن و امان کی صورتحال پیدا ہوئی اور یہ چیز ہمارے علم میں آئی تو چیف منسٹر صاحب نے فوری طور پہ وہ کارروائی رکوائی بھی، اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس جو تھے سابق، انہوں نے بھی خود یہ احکامات دیے کہ اس کو بھی فی الحال آپ روک دیں، وہ کام رک گیا۔ اب بھی اگر کوئی چیز ہوگی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت ہی ہوگی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت جو 50 لاکھ گھر دینے کی بات ہو رہی تھی، میں نے ابھی جیسے کہا کہ گھر اگر آپ نہیں دے رہے ہیں تو کم از کم جن کے پاس ہیں ان کو تو بے گھر نہ کیا جائے۔ تو پاکستان کوارٹرز کے جو رہائشی ہیں ان کے مسئلے کو بھی انسانی بنیادوں پر دیکھا جانا چاہیے اور اس کا کوئی نہ کوئی حل ایسا نکالا جائے کہ لوگ اپنے گھروں میں جو رہ رہے ہیں اور ابھی سے نہیں رہ رہے ہیں، کئی دہائیوں سے ان گھروں میں رہ رہے ہیں، وہ بے گھر نہ ہوں۔ وزیر ورکس اینڈ سروسز سندھ سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ آج کے دور میں بے روزگاری سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس تناظر میں آج کا ایونٹ ہمارے نوجوانوں اور ان کے والدین کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جو اس وقت ہمارا سب سے اہم ایشو ہے ملک کا، کہ ان امپلائمنٹ کا، اور پھر جو بچے یہاں سے ملتی ہیں جن کو بھی فارغ التحصیل ہوتے ہیں یا پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، اگر اسی وقت انہیں کوئی جاب مل جائیں اور اچھی نوکریاں ملیں تو یہی سب سے اہم ایشو ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر برائے کھیل، امور نوجوانان اور صنعت سردار محمد بخش خان مہر نے کہا کہ نجی شعبوں کا ملک کی ترقی میں کلیدی کردار ہوتا ہے اور نجی اداروں کے ساتھ اشتراک سے ہی ملکی معیشت کو استحکام بخشا جا سکتا ہے۔ جو ہمارے ملک میں ضرورت ہے کہ ہم جاب اپرچونیٹیز کریٹ کریں اسٹوڈنٹس کے لیے، کیونکہ ایجوکیشن کے بعد جو ہے ڈگریاں لے کے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، انہیں کوئی کریئر سامنے نظر نہیں آتا، تو یہ بہت اچھا ہے کہ انہوں نے موو لیا ہے۔ اینڈ ون مور تھنگ از دیٹ آئی ریئلی لائک کہ جو بزنس اسٹارٹ اپ کا آپ نے پلان رکھا ہے سو 60 تو میرے خیال سے ہم ایز اے منسٹر فار انڈسٹریز ہمیں ایک ہمارے ڈپارٹمنٹ کو ایک برج بننا چاہیے اسٹوڈنٹس اور یہ جو کمپنیز 300 کمپنیز یہاں آئی ہیں ان کے درمیان، اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں سے آتے ہیں انہیں جو تعلیم وہ لے رہے ہیں اس کے حساب سے انہیں جاب اپرچونیٹیز ملنی چاہیے۔ تو ایک بہت اچھا موو ہے اور میں اس موو کو سراہتا ہوں، ہماری گورنمنٹ آف سندھ سراہتی ہے، اور ہمارا چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا یا مراد علی شاہ صاحب کا بھی یہی ویژن ہے کہ جاب جتنی ہو سکے کریٹ ہوں۔ اس موقع پر شیخ الجامع پروفیسر ڈاکٹر وسیم قاضی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کے ایونٹ میں 300 سے زائد ادارے شریک ہیں جو ہمارے طلبہ کو 3000 ملازمتیں پیش کریں گے۔ میں بہت امپریس بھی ہوا کہ یہاں پہ اتنی بڑی بڑی کمپنیز یہاں پہ آئی ہوئی ہیں اور یہاں کے گریجویٹس یہ بھی
ثابت ہوتا ہے اس سے کہ اقرا یونیورسٹی بہت اچھی کوالٹی ایجوکیشن دے رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ اتنی کمپنیز انٹرسٹڈ ہیں اقرا کے گریجویٹس کو اپنے پاس اپنے کمپنیز میں لینے کے لیے تیار ہیں، اور اتنے جابس کی آفر ہو رہی ہے. تو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے، ایک بہت اچھی بات ہے، جس کو مجھے امید ہے کہ باقی ساری یونیورسٹیز بھی پرائیویٹ پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز اس قسم کے یہ جاب فیئرس لگائیں گے. باہر کی یونیورسٹیز میں تو یہ عام ہوتا ہے، لیکن یہاں اچھی بات ہے کہ اقرا یونیورسٹیز میں یہاں پہ کراچی میں پاکستان میں شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کو اور آگے بڑھائیں گے تاکہ بچوں کے لیے جابس کی اپرچونیٹیز نکل سکیں.